ہم دل ہیں، آپس میں بڑی محبت ہے. جب معاملہ کافروں سے مقابلے کا آتا ہے تو ان کے دل کے اندر غصہ بھر جاتا ہے. اگر آپس میں بیٹھتے ہیں، ہسبک ہوتے ہیں، پیار سے باتیں کرتے ہیں، جب ایک بھائی پریشانی ہوتی ہے دوسرا بھائی پر اس کی مدد کو دوڑ پڑتا ہے. جب ایک بھائی کا فاقہ آتا ہے دوسرا فاقہ اس کے ہاتھ دوسرے بھائی کو دوڑ پڑتا ہے، وہ یہ حال پوری کرتا ہے. یہ آیت تھوڑا شاید کہ کچھ لوگوں کو یہ آیت ناگوار گزرے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں کافر اور سخت ہیں. شاید کہ ہم کو بھی یہ بات بری لگے کہ اللہ نے ایسا کیوں کہا کہ یہ صحابہ کرام ایمان والے کافر اور سخت ہے کیوں کہا. ذرا تھوڑا پیچھے جائیے، وہ زمانہ دیکھیے جس زمانے میں آیت نازل ہوئی ہے، اس زمانے کا تو محاسبہ کیجیے وہ زمانہ کیسا تھا. یہ وہی صحابہ کرام ہیں، یہ وہی مہاجرین صحابی ہیں. جب مکے میں ایمان لائے تو کافروں نے اپنے کیا ظلم ساتھی باہر دوڑے تھے. آپ کو معلوم نہیں کس طرح سے ان صحابہ کرام کے ساتھ برا سلوک کیا گیا تھا. صحابہ کرام کو بدرگی سے مارا گیا تھا، پیٹا گیا تھا، جلتے ہوئے آگ پر رکھا گیا تھا، داغتے ہوئے گویا پر لگایا گیا تھا. تیز دھوپ میں جب دھوپ تیز ہوا کرتی تھی، جب بادل گرم آتے تھے پتہ گرم آتے تو اس پر لٹایا جاتا تھا، اوپر بھاری پتھر دیا جاتا تھا. یہ صحابہ کرام ہیں، یہ صحابہ کرام ہی ہیں جن کو ننگا کیا جاتا تھا، دھوپ میں باندھ دیا جاتا تھا. یہ صحابہ کرام ہی ہیں جب ایمان لاتے تھے تو یہ لوگ ان پر ٹوٹ پڑتے تھے. تصور کیجئے اس زمانے کو جس اندازہ کیجئے اگر ہمارے ساتھ کوئی یہ معاملہ کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسے پیار کریں گے؟ اگر کوئی کافر یا کوئی ہمیں اس طور سے مذہب سلوکی کرتا ہے کیا ہم اسے پیار کریں گے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی تھی چونکہ اس سے کچھ ہی دن پہلے مکہ کے اندر مسلمانوں پر غریب صحابہ کرام پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے تھے. وہی تعالی اللہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں یہ کافر و سخت ہیں. حضرت ہونا چاہیے تھا چونکہ انہوں نے کچھ ہی دن قبل ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے تھے. انہوں نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑ رکھا تھا یہ پریشان کرنے میں، ایسا کرنے میں. ان کا کھانا بند کر دیا تھا، پانی بند کر دیا تھا. حالت یہاں تک آئی تھی کہ پتے زمانے پڑے تھے، ان کے بچے بھوک سے روتے تھے، جن کے رونے کی آواز ٹوٹ جایا کرتی تھی. ایسے حالات میں اللہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کرام وہ ہیں جو کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم بھی رہیں. آپس میں رحم دل کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ صحابہ یہ ایک دوسرے کے بالکل بھائی کے ماننے ہوا کرتے تھے. بلکہ اگر ان کے اپنا بھائی حقیقی بھائی کافر ہوتا تھا اور دوسرا آدمی جو چھوٹ کر رہنے والا ہے مومن ہوا کرتا تھا تو اس کو جو ہے اپنے بھائی سے زیادہ محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے. اللہ ہمارا ہے رحماء بینہم. اللہ کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، یہ صحابہ کرام وہ ہیں اے محمد آپ انہیں دیکھیں گے کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں. یہ صحابہ کرام کا مقام ہے. نبی کہہ رہا ہے اے محمد آپ دیکھیں گے کبھی یہ رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدے کر رہے ہیں، رات بھر قیام کرتے ہیں، توحید پڑھتے ہیں، دن میں لگاتار جہاد کر رہے ہیں. ہر دم یہ ان کے دل میں یہ فکر رہتی ہے کیسے اللہ کو راضی کر لیا جائے، کیسے اللہ کو منا لیا جائے. ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ کا فرض چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں، ان کی یہی خواہش ہوا کرتی ہے. فرماتا ہے طالبوں کی وجوہہم من السجود، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے چہرے کو دیکھیں گے تو آپ کے چہرے پر سجدے کے نشان پائیں گے. ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے. جب نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے ان کے چہرے پر نشانی پڑ جاتی ہے اور ان پر نور ہوا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے پر جانیں گے. یہاں پہ ایک بات اور محمد سے لکھا ہے کہ جب آدمی کا دل پاک ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے تو چہرے پر نور آ جاتی ہے. جس آدمی کے دل میں پاکی ہوتی ہے، جس کا دل پاک ہوتا
चेहरे का खतो खत आता है, मेरा फरमाता है तारिफुम फी वजूहिहिम सुजूद, आप इनके चेहरे से पहचान लेंगे, इनके चेहरे पर सजदा करते हैं। अल्लाह फरमाता है मतलहुम फित तौरात व फिल इंजील, लग रहा है कि ये जो बातें मैंने कुरान में बयान की है, यही बातें हूबहू तौरात में भी आई है। सहाबा किराम के ताल्लुक से जो बातें कुरान में कही जा रही है, अल्लाह कह रही है बातें तौरात में भी आई है, यही बात इंजील में भी आई है। ये सहाबा किराम का मर्तबा है। अल्लाह ताला ने सहाबा किराम की पैदा नहीं हुए हैं, उनकी पैदाइश से पहले अल्लाह ताला पिछली उम्मत में किताब उतरी थी, हज़रत मूसा को तौरात उतरा था, हज़रत ईसा को इंजील आया था, उस किताब के अंदर बयान कर दिया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी होंगे ऐसे ऐसे होंगे, वो काफिर और सख्त होंगे, आबद और हमदिल होंगे, वो नमाज पढ़ने वाले होंगे, रुकू सजदा करने वाले होंगे, उनके चेहरे पर खास नूर होगा, खास रोशनी होगी। अल्लाह ताला पहले बयान कर रहा है। अल्लाह फरमाता है उनकी मिसाल उस खेती की है, उस खेती की है जो खेती जमीन से निकलती है तो कमजोर होती है, कमजोर होती है, फिर ये खेती आस्ते आस्ते मजबूत हो जाती है, अब आस्ते आस्ते ये दृढ़ होता है, तनाना मजबूत हो जाता है, और उसको देख करके जो जिसकी खेती है वो तो खुश हुआ करता है, और जिसको मुखालिफ होते हैं उन तकलीफ हुआ करती है। अल्लाह ये मिसाल रहा है, मतलब ये है कि सहाबा किराम वो हैं जब शुरू में कमजोर थे, शुरू में ईमान लाए थे, कमजोर थे, तादाद में कम थे, गरीबी थी, लाखा मुफलिसी थी, अल्लाह ताला ने आसाद उनके हाथ को संभाला, सहाबा किराम की तादाद भी बढ़ी और साथ साथ उनके अंदर पैसे भी आए, दौलत भी आए। जब बहुत से देश फतह हुए, बहुत महामारी फतह हुए, जब खैबर मुसलमानों को फतह हासिल हुई, मुसलमानों को पैसे भी आए, दौलत भी आए, फिर इस कुतुब इस भारत को काफिर देखते हैं, अल्लाह कह रहा है काफिरों को में तकलीफ होती है, गुस्सा से और चलते हैं, और जब इस हालत को नबी देखते हैं, सहाबा किराम देखते हैं, वो खुशी हुआ करती है। अल्लाह ताला इस मंजर को पेश कर रहा है, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की वो दात है, अल्लाह की तारीफ कर रहा है।